اور مزید طاقتور بنانا چاہتے ہو تو رات کو کھجور دودھ میں بھگو دو, صبح کھا لو. پھر بھی اگر طاقت نہ آئے نا تو پھر آپ کے اندر پولیس بھی طاقت نہیں لا سکتی, یہ بتا دوں آپ. کھجور کو گرم دودھ میں رات کو بھگو کے صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دیا کرو. خدا کی قسم اگر پھر بھی طاقت نہیں آ رہی تو یہ یا تو پلاسٹک کا کھجور ہے یا یہ دودھ نہیں ہے. نہیں آئی. کھجور ایسی پاورفل چیز ہے, آئرن بھی, دنیا کا کوئی وائٹامن ایسا نہیں ہے جو کھجور میں نہ ہو. اور دودھ بھی مل گیا اس کے ساتھ. دودھ کا خرچہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس, غریب ہو, تو کھجور کو پانی میں بھگو دو, وہ شربت پلا دو صبح بچوں کو. اتنی طاقتور چیز ہے. مگر والدین روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں. کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی, پاور ملتی ہے, جسم کو طاقت ملتی ہے. سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کھایا, آپ ساری زندگی کھجور کھائی ہے ہمارے نبی نے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا. 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی. ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور. چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے, اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں. یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے. تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھارا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت. پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے ایسا گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں. ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے ایک کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا گناہوں پہ بھی کنٹرول کریں, اور کس پہ؟ منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا,